اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے، یہ بت کا تراشید ہے تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، اور بازو تیرے توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نہ زارے دیری نہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی، خاک میں اس بت کو ملا۔ محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، معزز خواتین و حضرات، طلبہ طالبات، میرے ساتھ جو پہلی دفعہ نہیں ہوا، 1990 میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ لکھنا شروع کیا تھا، تو اس وقت تصویر نہیں ہوتی تھی، رائٹر کا نام مولوی مقبول جان آتا تھا۔ تو ایک دن مجھے بہت بڑا پارسل ملا اور پشاور سے کسی صاحب نے بھیجا ہوا تھا، تو وہ عیدی کے کپڑے بھیجے ہوئے تھے، میں اپنی بہن مولوی مقبول جان کو عیدی کے کپڑے بھیجتا ہوں، اور وہ انہوں نے بڑے محبت سے خواتین حضرات، میں ایک بات کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن اچانک مجھ سے پہلے آنے والے مقرر نے میرے موضوع بدلنے کے اوپر مجھے مجبور کر دیا۔ 1944 میں IMF بنا ہے، اور IMF نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ اب ہم تمہیں ماریں گے نہیں، اب ہم تمہیں قتل نہیں کرنے آئیں گے جو ہم پہلے کبھی چلتے تھے، برطانیہ کے سائلوں سے چلے، ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور یہاں پر قبضہ کر لیا، اب تمہیں معاشی طور پر ہم مکمل طور پر گھیرے میں لیں گے۔ اور انہوں نے ایک چیز انٹروڈیوس کی جسے کہتے ہیں ڈالرز۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس چیز میں کاروبار کرو which has its intrinsic value of its own، جو اکنامکس کے بندے ہیں، کہ آپ جس چیز کو علیحدہ کر کے مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں اس میں، سونے میں کاروبار کرو، چاندی میں کاروبار کرو، کھجور میں کاروبار کرو، گندم میں کاروبار کرو، جو میں کاروبار کرو، نمک میں کاروبار کرو۔ لیکن جس چیز کی ویلیو نہیں تھی، فکٹیشیس آرٹیفیشل کرنسی، اس کا ہوتا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں 70 ممالک ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ڈالر میں کاروبار نہیں کریں گے۔ They refused۔ انڈیا کیوں روس کے ساتھ اس وقت اپنی کرنسی کے اندر کاروبار کر رہا ہے؟ 2 دنیا کے بڑے ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے ڈالر میں سیو کیا۔ 22 اپریل کو 300 ارب ڈالر جو تھے وہ روس کے انہوں نے فریز کر دیے، ہاتھ ملتا ہوا بیٹھا ہوا۔ آپ سوچیں کہ 1972 تک یہ جو جعلی کرنسی آئی ہے، فکٹیشیس، جو کاغذ کا نوٹ ہے، جو $1 کا بھی اتنے کا ہے، $10 کا بھی اتنے کا ہے، سب کچھ اس کے بارے میں کہا گیا تھا تمہارا گولڈ سٹینڈرڈ ہوگا، اتنا سونا تمہارے پاس ہوگا تو چلو ٹھیک ہے، اٹس آل رائٹ۔ لیکن 1972 میں ڈیگول چلا گیا نکسن کے پاس، اس نے کہا تمہارا $2 تمہارے پاس پڑا میں دو، اس نے کہا these promises are not to be made۔ پھر بورڈ بنایا گیا، ایک بینک کا اس کا نام ہے بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس، اس کو کہا گیا اب کیا ہوگا، گڈ ول آف دا کنٹری ڈٹرمن کرے گی کہ کس ڈالر کی کتنی قیمت ہے۔ نائجیریا از این آئل رچ کنٹری، سعودی عرب سے 1.5 گنا تیل ہے اس کا، اس کی کرنسی ویک ہے، آئس لینڈ میں گھاس نہیں اگتی، اس کی کرنسی مضبوط ہے۔ تم چند لوگ کمانے کے بعد مجھے بتاؤ، وہ جو چاول کی گندم کی فصل کے اندر چاول کی گرم اس کے اندر پنیری لگاتا ہے، وہ ڈالر میں کہاں سے کمائے گا بھائی؟ اس کو تو تم لوٹ کے کھاؤ گے، اس کا گندم تم اٹھاؤ گے، اس کو تم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بیچو گے۔ یہ ہے وہ بیسیکلی پورے کا پورا کارپوریٹ کلچر کا وہ کیفیت جس کے اندر ہم غلام بنائے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر بات جس میں میں کرنا چاہتا تھا، یہاں بڑی باتیں ہوئی، شامی صاحب بھی یہاں ہو کے گزرے، فیوچر آف پاکستان۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے، not a single nation، کہ جس نے کسی انٹرنیشنل بیسس کی بنیاد کے اوپر اپنی اکانومی بلڈ کی اور ترقی کی۔ نہیں، it never happened۔ آپ کا انہیرنٹ جو کریکٹرسٹک ہوتا ہے کہ آپ کی جی ڈی پی یوٹیوب نہیں ہے، جی ڈی پی سروسز نہیں ہے، جی ڈی پی آپ کا گندم ہے، جی ڈی پی آپ کا چاول ہے، جی ڈی پی آپ کی صنعت ہے، آپ کے کپڑے ہیں، باقی ساری چیزیں۔
لیکن بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ ہوا کیسے اور ہم ہیں کہاں. آج سے کچھ 300-400 سال پہلے، چونکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ میں 5 منٹ آپ کے لوں گا تب کہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کا فیوچر ہے کیا. کوئی جس شخص نے بھی ان کی باتوں کے اوپر آگے چلنے کی کوشش کی، انہوں نے یوں اس کو مروڑا اور اس کے بعد ختم. یوں اکانومی، مہاتما محمد کی ایک کتاب ہے جو اس نے ایشیا کا مقدمہ جس کو ترجمہ کیا ہوا ہے، کیس آف ایشیا، اس میں وہ لکھتا ہے کہ had we accepted the dictates of IMF and the World Bank, our condition could have been worse than Indonesia. We believe the medicine suggested to us is worse than the disease we have. کرتے کیا ہیں؟ ایک ملک میں گئے، اس ملک کے اندر جا کے فیکٹریاں لگائیں گی. جیگوار کی فیکٹری وہاں پہنچی، وہ فیکٹری وہاں پہنچی، یہ فیکٹری وہاں پہنچی. وہاں آپ نے مکمل طور پہ 5 روپے تنخواہ دیتا تھا، 10 روپے تنخواہ دینے شروع کر دی. ڈینم والے کی فیکٹری آ گئی، 5 روپے کا مزدور تھا، 15 روپے تنخواہ دینی شروع کر دی. ڈالر پہ آمدنی ہو رہی ہے نا. You're earning a lot. جیسے ہمارے میڈیا کو تباہ برباد کر دیا ان لوگوں نے. میڈیا میں جب ایک صحافی 500 روپے تنخواہ لیتا تھا، وہ کہتا تھا میں 500 کی ریڑھی لگا دوں گا. اب انہوں نے کہا نہیں، اس کو 50 لاکھ تنخواہ دو، اس کو 25 لاکھ دو، اس کو 70 لاکھ دو. وہ جب کہتا ہے سچ بولنے کی قیمت 70 لاکھ روپے، اس کا دل بیٹھ جاتا ہے. میرا گھر، میری گاڑی، میرا سب کچھ. اسی لیے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے اندر کبھی بھی میڈیا کا گلا یوں نہیں گھونٹا گیا اور اتنی آسانی سے گھونٹا گیا. اس لیے کہ میڈیا جو ہے کوئی شوگر مل والا نہیں چلا رہا، کوئی یونیورسٹی بنانے والا نہیں چلا رہا، میڈیا کوئی پراپرٹی ڈیلر نہیں چلا رہا. اس کو کہتا ہے خبردار، کل تمہارے گنے کے ٹرک روک لیں گے، تم چلا کے دکھاؤ کسی بندے کو، تم کسی بندے کو رکھو اپنے یہاں اینکر. تو بنیادی طور پر ایک پورے کا پورا قبضہ ہے کہ جس سے پاکستان جو ہے اس کا گلا گھونٹا ہوا ہے. اب یہ گلا گھونٹنے کی بات جو ہوتی ہے، اس سے آزادی کس کس نے حاصل کی؟ تاریخ ذرا اٹھائیں، کس کس نے حاصل کی؟ آپ کو پتہ ہے جس بھارت کی آپ نام لیتے ہیں، اس بھارت نے 55 سال ایک فکرہ بولا تھا، بدیشی مال کا بائیکاٹ. میں 2007 میں بھارت گیا تھا، اڈوانی کے پاس ایمبیسڈر کار تھی. جس چائنا نے کوئی ترقی کی بات کرتے ہیں، وہ چائنا ڈالرز میں کاروبار کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا آج بھی دنیا کا سب سے بڑا گولڈ پرچیزر ہے. اس کو پتہ ہے کہ امریکہ نے ایک دن اٹھا کے میں تباہ برباد کر دینا ہے. تو ڈیگول گیا، اس نے کہا گڈ ول آف دا کنٹری ہوگا. اب کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ امریکہ نے کہا 74 کے اندر تیل والوں کو کہا کہ تم اپنا تیل جو ہے وہ ڈالر میں بیچو گے. میں نے تیل خریدنا ہے، میں 10 ارب ڈالر خریدوں گا. اس نے خریدنا ہے وہ 50 ارب ڈالر خریدے گا. اس نے خریدنا ہے وہ 60 ارب ڈالر خریدے گا. اس نے خریدنا ہے 70 ارب. یہ سارے ملا کے 300 ارب ڈالر ہوں گے. یہ بہترین سیاہی اور بہترین کاغذ کے اندر 1 ڈالر میں سٹ جاتے ہیں. تیل کس ہے؟ اربوں کا، مسلمانوں کا. آج پاکستان کے روپے میں تیل بکنا شروع ہو جائے، 1 روپے کے 100 ڈالر ملیں گے. یہ ہے اوقات ڈالر کی. جس ڈیسائیڈ کے پاکستان کے روپے کے اندر آپ نے تیل بیچنا ہے. یہ تو وہ اکنامک غلامی ہے جس کے اندر لیٹن امریکہ کو انہوں نے ڈالا. انہوں نے کہا خبردار نکلو یہاں سے، اپنا ڈالر بھی لے کے نکلو، اپنا بینک آف امریکہ بھی لے کے نکلو، اور اپنا تمام تر صورتحال. ایکواڈور میں ایک شخص آیا تھا، راؤف کوریا، پرائم منسٹر الیکٹ ہوا. اس نے کہا دروازہ بند کرو. خود گیا IMF کے گیٹ پہ، تالا لگایا، کان سے پڑھ کے نکال دیا. کہا the debt which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate. جو قرضہ چند لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے حاصل کیا جائے وہ ناجائز ہے، میں نہیں دیتا ہوں. ایک شخص تھا ایرک ٹوسان، برسلز میں. آپ ذرا ٹائپ کیجئے اس کے اوپر. ایرک ٹوسان جو ہے، یہ اس کے کمیٹی ہے فار دی ایبولیشن آف ایلیجیبل ڈیٹ. اس کو بلایا گیا. 70 لاکھ کانٹریکٹ جو ہے، 70 لاکھ کانٹریکٹ جو ہیں ان کو دیکھا گیا. 3 کروڑ ڈاکومنٹس کو دیکھا گیا. اس کے بعد کہا خبردار ہم یہ قرضہ ادا نہیں کریں گے. وال اسٹریٹ میں اس کو کہا کہ ہم انکار کر دیا کیونکہ بانڈز میں قرضہ بکتا ہے. ٹھیک، اگلے دن نیکسٹ ڈے پوری دنیا کے اندر ان کا 100 روپے کا جو 100 ڈالر کا بانڈ تھا، 20 ڈالر پہ آیا جو انہوں نے واپس پرچیز کیا. اگلے دن پوری دنیا جھکی اس کے سامنے. 88% قرضہ تھا جو اس نے کہا غلط ہے. 82% پہ اگری کیا، ہاں 82% تم پے نہ کرو.
एटमी ताकत नहीं था, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन नहीं था, इतना छोटा सा मुल्क इक्वाडोर। निकरागुआ ने किया, ब्राजील ने किया, दे रिफ्यूज। ब्राजील को उसको बुलाया, उसने कहा पे द टैक्स, 128 बिलियन आप पर हो गए। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, और ये तुमने गलत जिन लोगों के मेरे फला बंदे से किया था, जॉन से खरीद लो। He refused. उसने कहा I'll cut down the Amazon forest and pay you the money. मैं अमेज़न के जंगल काट दूंगा जो दुनिया के सबसे बड़े जंगल, और तुम्हें कर्ज पैसे दे देता हूँ। उनका these are lungs of the world, ये तो दुनिया के फेफड़े हैं। उनका okay, pay the rent of the oxygen which you are getting from this. चुप, खामोश। इज्जत से खड़े होने का मसला ये होता है कि आप अपनी उसके ऊपर किस हद तक बिलीव करते हैं। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है, ये जो दुनिया है ना जी, 400-500 साल पहले एक बॉडी ऑफ द नॉलेज आपको बताया गया था, और उसके अंदर दुनिया में एक चीज क्रिएट की थी जिसे सोशल साइंसेस कहते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं बता दिया 4:30 बजे बसें जानी है, और मैं किसी को किसी के घर जाने से रोकना नहीं चाहता। तो बॉडी ऑफ नॉलेज, सोशल साइंसेस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद साथ एंथ्रोपोलॉजी, उसके साथ आर्कियोलॉजी, ये सारे की सारी साइंसें क्रिएट की। उस साइंसों ने 2 चीजें पढ़ाई मुझे और आपको, जिसको आप सारे आज यूं आंखों से और माथों से चूम के रखते हैं। नंबर 1 कि कौमें जो हैं रंग, नस्ल, जुबान और इलाके से बनती हैं। यही कहा है ना आपने, 4 चीजें कि रंग, नस्ल, जुबान और इलाके से बनती हैं। और दूसरा ये है कि मतलब बड़ी गंदी सी चीज है, रिलीजन इज नो बिजनेस विद द स्टेट। 1797 में जब फ्रांस का इनकलाब आया, मतलब को ठुड्डे दे के बाहर निकाल दिया, दफा हो जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम कत्ल करवाते हो, तुम लड़ाते हो, तुम प्रोटेस्टेंट कॉमन कैथोलिक से लड़ाते हो, तुम मुसलमान ईसाइयों को लड़ाते हो। हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई ही नहीं थी उस वक्त, तुम यहूदियों और ईसाइयों को लड़ाते हो। 2000 साल तो यहूदियों से लड़े हो। अब अमन होना चाहिए था ना दुनिया के अंदर। 1905 में आखिरी स्टेट थी जिसने कहा मजहब का कोई ताल्लुक नहीं, अमन होना चाहिए था ना दुनिया में। आपने 1905 के बाद 2 जंगें लड़ी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। आपने 15 करोड़ बंदा मार दिया, रंग के नाम पे, जुबान के नाम पे, मजहब के नाम पे नहीं, इलाके के नाम पे। हिटलर कहा करता था हम जर्मन मर्द और बरतानवी औरतों के साथ मिलके हम वो बच्चे पैदा करेंगे जो बेहतरीन नस्ल होगी। जर्मन आर सुपीरियर, इटालियंस आर सुपीरियर, ब्रिटिश आर सुपीरियर। दुनिया का बदतरीन जो है कत्ल आम हुआ है वो ये कि मशरकी बंगाल के अंदर कहक आ गया। चर्चिल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आंखों का तारा बरतानिया का, उसको लेटर लिखा है सेक्रेटरी उसने फूड के, क्योंकि कहत से बंदे मर रहे हैं, फूड के गोदाम खोलो क्योंकि तुमने फूड रखी है वेटरन्स ऑफ वॉर के लिए। उसकी फाइल पे नोट मौजूद है। आई हैव नॉट गेट द कंफर्म रिपोर्ट, had I got the news that Gandhi is dead, और उसने 39 लाख बंदा मरा है सिर्फ इसलिए कि उसने गोदामों को ताला लगा दिया था। दूसरी चीज कि रंग, नस्ल, जुबान, इलाके, सबसे अहम तरीन बात आप कहते हैं इलाके। वतन हम में तेरी शम्मा के परवानों, मादरे वतन, वतन से मोहब्बत। तो उसका तस्वर इकबाल ने कहा था, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो पैरहन इसका है, मजहब का कफन है, ये बुत का तराशीद है, तहसीब नबी है, गारत करे काशाना दीन नबवी है, और बाजू तेरे तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफवी है, न सारे देरी न ज़माने को दिखा दे है मुस्तफवी, खाक में इस बुत को मिला। ये कैफियत जुबान तारीख कहती है कि जितना गंदा और बोदा और कमजोर रिश्ता जमीन का किसी और का रिश्ता नहीं, किसी और। जब भी कभी इस जमीन ने जानवरों के लिए घास उगाना बंद किया, जब भी इस जमीन ने पीने का पानी देना बंद किया, मां तुम प्यासे मर जाएंगे, हमारे जानवर हम मर जाएंगे, इस मां पे लोगों ने लानत भेजी है, किसी दूसरे की मां को जाके फतह किया। कोई एक शख्स भी इस मां के साथ न भूख में रहा है, न बीमारी में रहा है, न जल्जे में रहा है, न आफत में रहा है, न जंग में जा रहा है, यहां तक कि बेरोजगारी में इस मां के साथ नहीं रहा। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।